چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے زائر مدینے جا رہا ہے زائر مدینے جا رہا ہے شاعر بھی اس کے پاس کھڑا ہے اب زائر کے ہاتھ میں ٹکٹ اور پاسپورٹ ہے وہ کہتا ہے میں کس کس کو بتاؤں کہ میں مدینے جا رہا ہوں یعنی جو اس کے دل کو خوشی ہے وہ تو اور کسی کے دل کو نہیں ہو سکتی کائنات میں اس امتی کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ اس کو آقا کی در کی حاضری کا پروانہ مل جائے مدینے جانے لگتا ہے تو وہ خوشی کو شاعر یوں بیان کرتا ہے کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی ارے کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا جب یہ میں نے سنا میں مدینے اور اب مدینے جا رہا ہے تو ہر چیز کو مخاطب کر رہا ہے زائر ہر چیز کو مخاطب کر رہا ہے اگر اس کے سامنے درخت آتے ہیں تو ان کو کہتا ہے میں مدینے جا رہا ہوں پتھر آتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں مدینے جا رہا ہوں اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے دیکھو تم بھی ذرا میں مدینے چلا دیکھو تم بھی ذرا میں اور مدینے جا رہا ہے زائر مدینے جا رہا ہے تو وہ کتنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم کہاں اور ان کا حرم کہاں میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں زائر مدینہ پاک پہنچ گیا ہے گنبد خضرا اس کے سامنے ہے شاعر بھی پاس کھڑا ہے جیسے ہی زائر کی نظر گنبد خضرا پر اٹھتی ہے شاعر فوراً شعر کہتا ہے گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے ان کی مینار پر جب پڑے گی نظر
منبر نور پر جب پڑے گی نظر بس کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدینہ پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور وہاں پر ایک احد پہاڑ بھی ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جنتی پہاڑ ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر سرکار کے فرمان کے مطابق پہاڑ جنت میں جا سکتا ہے تو سرکار کے عاشق کیوں نہیں جا سکتے جنت میں؟ اور اسی پہاڑ کی اوٹ میں ایک مزار پاک ہے، وہ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ شہدائے احد سرکار کے بڑے ہی پیارے چچا، ان کی خدمت میں شاعر نے ایک شعر کہا، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا میں مدینے۔ اور پھر یاد رکھیں سامنے محترم، دنیا کے کسی خطے میں موت مانگے تو حرام ہے، اور مدینہ پاک میں موت مانگے تو ثواب ہے۔ ظاہر کی روح تڑپ رہی ہے، نکلنے کے لیے بیتاب ہے، شاعر بھی پاس کھڑا ہے، جب اس کی روح تڑپنے کے لیے بیتاب ہے، نکلنے کے لیے بیتاب ہے، اس نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا نہ تڑپ، اے روح کے مزدے ٹھہر، تو ذرا تو ٹھہر، روح کے مزدے ٹھہر، تو نکلنا ادھر اتنی جلدی بے کیا میں مدینے چلا، اتنی جلدی بے کیا میں ابھی 2-3 دن پہلے ہی قصور شریف میں دربار بلے شاہ صاحب پر محفل تھی، وہاں پر میں یہ کلام پڑھ رہا تھا، تو اب یقین کریں تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ وہاں پر یہی ایک شعر پڑھا، وہاں پر سامعین کو وجد ہو گیا اس شعر پہ، روح کے مزدے ٹھہر تو نکلنا ادھر، روح کے مزدے ٹھہر تو نکلنا ادھر، اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا، اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ سارے ہی مدینے جا رہے ہیں، بات تو تب بنے گی کہ میں بھی مدینے جاؤں۔ آج کسی خوش نصیب کا عمرے کا ٹکٹ نکلے گا، وہ مدینے کا مسافر بن جائے گا۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے شاعر نے شعر یوں کہا، یہ مدینے چلا وہ مدینے چلا، یہ مدینے چلا وہ مدینے چلا، میں بھی کہہ دو شاہ میں 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 مدینے چلا۔ اور ان کے لیے شعر ہے جن کا نام اس محفل میں لینا اچھی بات نہیں ہے۔ شاعر شعر کہتے ہیں، تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے، تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے، کیا تو جہنم چلا میں مدینے، تو جہنم چلا چلا، تو جہنم چلا میں مدینے
تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے، تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے، تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے، تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے، تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں مدینے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو شاعر نے یوں کہا، شاعر نے یوں، تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے، تجھ میں اور مجھ میں یہ نجدیہ فرق ہے، تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں مدینے چلا، تو جہنم چلا میں۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو شاعر کہتے ہیں، میں تو بس یوں ہی تھا، میری اوقات کیا، میں تو بس یوں ہی تھا، میری اوقات کیا، قافیہ یہ ملا میں مدینے چلا، قافیہ یہ ملا میں مدینے، میں تو بس یوں ہی تھا، میری اوقات کیا، میں تو بس یوں ہی تھا، میری اوقات کیا، قافیہ یہ ملا میں مدینے۔ سب کچھ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ شاعر خود ہی کہتے ہیں، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، چل عبید رضا میں مدینے چلا، چل عبید رضا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ درود شریف پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا اسی طرح حاضری کے متعلق کلام ہے، آپ کی محبت بری صداؤں میں پیش کرتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے۔ در پیش خطیبہ کا سفر کیسا لگے گا، ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ، ذرا جھوم کر کہیں سبحان اللہ۔ در پیش خطیبہ کا سفر کیسا لگے
گزرے جو وہاں شام سحر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام سحر کیسا لگے گا۔ گنبد خضرا کا ماڈل پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، تصور ہی تصور میں ذرا نظر وہاں لے جائیے کہ کاش یہ گنبد اگر اصل میں ہمارے سامنے ہو تو کیسا منظر ہو۔ شاعر نے اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے یوں کہا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، گنبد خضرا، گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، گنبد خضرا، گنبد خضرا، اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا، اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں پر سرکار تشریف لاتے ہیں۔ تو آج دیوانے تڑپ رہے ہیں، سرکار کرم فرما دے تو اور کیا چاہیے۔ آئیے ہم ان کے کرم کو پکارتے ہیں اور شاعر کی زبانی یوں کہتے ہیں، آ جائے میرے گھر میں اگر رحمت عالم، رحمت عالم، رحمت عالم، آ جائے میرے گھر میں اگر رحمت عالم، رحمت عالم، رحمت عالم، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میں کیسا لگوں گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا۔ اور صاحب حضرات نسبت حضرات کے لیے شعر ہے، غوث الورا سے پوچھ لے بغداد یہ چل کر، بغداد یہ چل کر، بغداد یہ چل کر،